ٹیررزم سڑکوں پہ ہے، ہمارے شہروں میں گھس رہا ہے. ہمیں اس وقت حالات کو سمجھ کے بات کرنی ہے کہ سینیٹر صاحب، میں خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ تو افغانستان تک جنگ کرنے کی باتیں سوچ رہے ہیں، اور دوسرا اگین میں نے کہا کہ آپ کی حکومت جوڑنے کے بجائے توڑنے کی باتیں کر رہی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ پھر انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ عمران خان جو ہے وہ اس لیے لانا چاہ رہے تھے افغانیوں کو، طالبان کو واپس، کہ وہ ایک کیا بنائے، پرسنل ملیشیا. سنوائیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر دفاع صاحب. وہاں پہ موجود تھے چیف منسٹر کے پی کے، انہوں نے کوئی ڈسینشن نہیں شو کی. میں نہیں سمجھتا کہ کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے کائنیٹک فورس کا یوز جو ہے اس کی کیٹیگورک کہیں پہ مخالفت کی ہے اپنی تقریر کے اندر. ہم نے افغانستان کے ساتھ بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں. اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو اس صورتحال میں اگر ہاٹ پرسوٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے اور ان کے اندر جا کے جو ہمارے دشمن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے، تو یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، کوئی یاری دوستی کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دشمن جہاں بھی بیٹھا ہوگا ویل پرسو ہم. جو ہماری ایگزسٹنس کا دشمن ہوگا بسیط پاکستان، ہمیں حق ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا ہم اس کے پیچھے جائیں. ان کو لا کے یہاں پہ اس لیے بسایا گیا تھا کہ ایک پرائیویٹ ملیشیا کریٹ کیا جائے تاکہ اگر کسی مخالف کو یا کسی اور کو وائپ آؤٹ کرنا ہوئے تو ان کو استعمال کیا جائے. اس لیے لایا گیا تھا ان کو، جو ہے آج سے 3 یا 4 سال قبل. یہ کل جیو کے شو پہ شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف نے بات کی تھی. اس کا جواب ضرور دیجیے گا بریک کے بعد سینیٹر صاحب، کہ آپ بھی جوڑنے والی باتیں نہیں کر رہے، توڑنے والی باتیں کر رہے ہیں. جب آپ الزام لگا رہے ہیں ان کی پارٹی کے اس کے اوپر کہ جو پرائیویٹ ملیشیا بنانے کے لیے سب کچھ کیا، تو آپ بھی میرے خیال سیریس نہیں ہے. فوج تو اپنی جانیں دے رہی ہے، ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹریٹجی بنا رہی ہے، لیکن آپ پالیٹیشین جو لیڈ کر رہے ہیں ملک کو، وہ سیریس نظر نہیں آ رہے. سینیٹر صاحب، وقت کی بڑی قلت، ذرا مجھے بتائیے گا، خواجہ آصف صاحب جو ہے، آپ کی حکومت جو ہے، ایون پرائم منسٹر جو ہے، وہ تو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کو. کبھی وہ کوئی پوائنٹ بلیمنگ کرے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ذاتی ملیشیا بنانے کے لیے کے پی میں لا کے ان کو بسایا، طالبان کو یا جنگجوؤں کو یا جن کو بھی آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو. یور ٹیک سر. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ 2021 کے اینڈ کے جو نیوز وغیرہ نکال کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ 150 سے زیادہ جو خطرناک ترین طالبان تھے، ان جنہوں نے لوگوں کو ذبح کیا، جنہوں نے قتل و غارت کی، پتہ نہیں کیا کیا، ان کو جیلوں سے آزاد کیا گیا عمران خان صاحب کے دور میں. پھر کابینہ کا ڈیسیجن موجود ہے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو واپس لا کے آباد کیا جائے گا. یہ بھی عمران خان صاحب آپ نے یہ کہہ سوچا کہ عمران خان ملٹری ونگ بنا رہا تھا ان کے ساتھ؟ میں نہیں مانتا. میری گزارش سر دیکھیں، اگر آپ میری 2 منٹ گزارش سن لیں گے تو آپ کو شاید جواب مل ہی جائے. جی میں بولنے لگتا ہوں، آپ بیچ میں سے. اچھا جی، بولے. بات یہ ہے کہ وہ واپس لا کے آباد، جب ایک سیکیورٹی کا ایشو ریزالو ہو گیا، ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے، تو کیا ضرورت تھی ان کو واپس لا کے آباد کرنے کی؟ اور آپ پھر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو واپس نہ لاتا تو میں کیا کرتا. بھائی، یہاں پہ بھی تو 30 لاکھ رہ رہے تھے، اگر 40,000 وہاں پہ رہتے تو رہتے. یہ کون سی دلیل تھی؟ تو یہ اس کے پیچھے کوئی اور ڈیزائن تھے، اور وہ یہی ڈیزائن تھے جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ان کے وزیر آگے ٹی وی پہ کہتے تھے 4,000 بندے مار دو تو اس کے بعد ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے گا. ان کے ذہنوں میں یہی تھی، ان کی خواہشات یہی تھیں. وہ جو ڈی جی ایف آئی اے کو بلائی کہہ رہے ہیں میرے دشمنوں کے خلاف غداری کے مقدمے بناؤ، خواہشات ان کی یہی تھیں. وہ تو پوری نہیں ہوئی نا، ان کی خواہشات بہت ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی. آپ مجھے یہ بتائیں، جو بندہ یہ سارے کام کرے، اس سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت سے سمجھا لیں. کیسے سمجھائیں بھائی؟ وہ ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر ہے، وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی سوشل میڈیا ٹیم اس کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو لائیں. کہاں سے لائیں بھائی؟ کیسے لے کے آئیں؟ ایک بندہ جو ہے الائن ہو گیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ساتھ، اس کو ہم کیسے ریکنسائل کریں؟ وہ اپنی ذات سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں عمران خان کی دنیا میں. وہ اپنی ذات سے باہر آ ہی نہیں سکتا کبھی بھی. تو وہ اپنے ذاتی مفادات کے حساب سے چل رہا ہے جو بھی اس کے دماغ میں ہے، اور وہ اسی طرح کے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا.